سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ علمی سوالات کا آغاز کریں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ غامدی صاحب، آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں گزرا۔ آپ کا ابتدائی پس منظر دیہات کا ہے، اس کے بعد آپ نے لاہور میں بھی ایک لمبا عرصہ گزارا۔ آج کل آپ امریکہ میں مقیم ہیں۔ وہاں رہتے ہوئے مشرقی معاشروں کی وہ کون سی چیز ہے جسے آپ مس کرتے ہیں، اور وہ ایک کون سی چیز ہے جو مغرب میں رہتے ہوئے آپ کے لیے ایک خوشگوار تبدیلی ثابت ہوئی؟ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں اس کے تعلقات ہیں، روابط ہیں، وہاں لوگ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہوتے ہیں، انسان کی پوری تاریخ وہاں بنی ہوتی ہے۔ یہ تو کسی بھی معاشرے میں آپ پیدا ہوں گے تو ناگزیر چیز ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ مشرقی معاشرہ ہے تو مشرقی معاشرے میں تاریخ، شخصیات، روابط اور تعلقات اپنی ذات میں ایک روایت ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ مذہب بھی ایک روایت کے طریقے پر آپ سے وابستہ ہوتا ہے۔ وہ روایت آپ کے ماحول میں بھی رچی بسی ہوتی ہے، وہ آپ کے پس منظر میں بھی رچی بسی ہوتی ہے، وہ آپ کی شخصیت میں بھی۔ اسی طریقے سے ہمارے مشرقی معاشرے دنیا اور دنیا پرستی کے بارے میں ابھی بھی اس جگہ نہیں پہنچے جہاں مثال کے طور پر آپ مغربی معاشروں کو دیکھتے ہیں۔ میں کسی برے معنی میں یہ بات نہیں کہہ رہا۔ ہمارے یہاں مشرقی معاشروں میں اس وقت بھی اگر آپ ذرا اندر اتر کے دیکھیں، دیہات میں چلے جائیں، آپ محلوں میں چلے جائیں، تو آپ کو انسان اصلی ہدف نظر آئے گا، اور وہ بھی روایت کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی میں بندھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ چیز بظاہر مغربی معاشروں میں اس طرح نظر نہیں آتی۔ یعنی ہمارے ہاں لوگ کنسرن زیادہ ہوتے ہیں دوسروں کے بارے ہر پہلو سے، یعنی جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ وہ افراد سے بھی متعلق، وہ روایت سے بھی بہت زیادہ جڑے ہوئے، وہ اپنی تاریخ کے اندر کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ اب مغربی معاشروں کو ہم جب یہاں تھے تو ان کے لٹریچر کی وساطت سے دیکھتے تھے، ان کا ناول پڑھتے تھے، ان کی شاعری پڑھتے تھے، ان کی تاریخ پڑھتے تھے۔ وہاں جا کے یہ اندازہ ہوا کہ تاریخ میں یا ناول میں یا ادب میں جو تصویر بنتی ہے وہ اتنی زیادہ حقیقی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی معاشرے کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں جاتے ہیں، تو وہاں بہت سی وہ چیزیں جو آپ مشرقی معاشرے کی خصوصیات سمجھتے ہیں وہ بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں بھی انسان ہے، تو وہاں بھی پھر روابط کی ایک دنیا ہے، تاریخ کا ایک پس منظر ہے، اس کے تحت چیزوں کو دیکھنے کے انداز ہیں، کس طریقے سے مائیں اپنے بچوں کے لیے بیتاب ہیں، کیسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیہات میں جا کے کرسمس کا زمانہ گزاریں، تو کچھ چیزیں وہاں پر بھی اسی طرح کی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تاہم میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ دنیا کو دیکھنے کا انداز مغرب میں بہت دور تک، دیہات تک میں بھی بڑی حد تک ہم سے مختلف ہو گیا ہے، اور میں اگر ایک چیز یا ایک لفظ میں ادا کروں تو وہ دنیا اور انسان کو دیکھنے کا انداز ہے۔